بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ سفر کا پہلا جمعہ کا دن، یہ 3 قرآنی صورتیں پڑھ لو۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ محترم ناظرین، آج ماہ سفر کے پہلے جمعہ کے دن یہ 3 صورتیں پڑھ لینا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ ہر ماہ سفر کے پہلے جمعے کے دن یہ 3 صورتیں ضرور پڑھ لینا۔ پورا سال آسمانی زمینی بلاؤں سے حفاظت میں رہو گے۔ ماہ سفر کے پہلے جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، بے سکونی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج ماہ سفر کے پہلے جمعہ جس گھر میں یہ 3 صورتیں پڑھ لی جائے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے، اس دن کو کسی صورت ضائع مت کیجیے گا، پھر پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ جو شخص کوئی بھی وظیفہ پڑھ کر آج تک کامیاب نہ ہو سکا، جو کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں ہم تو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، وظائف پڑھنے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میری ان تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے آج ماہ سفر کے پہلے جمعہ یہ 3 صورتیں لازمی پڑھ لو۔ جن کے کاروباری مسائل ہیں، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، جن کے رشتوں کے مسائل ہیں، آج ماہ سفر کے پہلے جمعے کے دن یہ 3 صورتیں پڑھ کر دیکھ لو۔ انشاءاللہ یہ 3 صورتیں پڑھتے ہی آپ کی دعا ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ یاد رکھے گا یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ ماہ سفر کے پہلے جمعہ کو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے، کاش ہم نے یہ وظیفہ اس وقت پڑھ لیا ہوتا، سارا سال پچھتانے سے بہتر ہے۔ آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ کہتے ہیں، سفر کے مہینے میں جو لوگ کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں کہیں نقصان نہ ہو جائے، حادثہ نہ ہو جائے، آج ماہ سفر کے پہلے جمعہ کے دن یہ 3 صورتیں بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کریم آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی اور آپ کے کاروبار کی، آپ کی اولاد کی انشاءاللہ خود حفاظت فرمائے گا۔ ماہ سفر کا مہینہ جو کہ محرم الحرام کے فوراً بعد آتا، یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ آج جو وظیفہ لے کر آیا ہوں، جو گھر کے بچے کو پڑھنا چاہیے، کم از کم گھر کا ایک فرد تو اس وظیفے کو لازمی پڑھے۔ آج ہر کوئی رب کریم کی حفاظت میں جانا چاہتا ہے، حالات اتنی خراب ہیں، مہنگائی اتنی ہے، چھوٹا سا نقصان بھی انسان کو کئی سال پیچھے لے جاتا ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اور جیسے ہی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا پھر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو انسان کہیں نہ کہیں نہیں رہتا۔ آج ان سارے مسائل کے حل کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے پہاڑ جتنے مشکل کے لیے بھی مدد مانگے گا، انشاءاللہ اللہ غیب سے مدد آئے گی، تمام کے تمام تنگ دستیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اسلامی سال کے آغاز میں خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں وہ وقت ہے کمنٹ میں نام لکھیں، تاکہ آپ کے سال بعد کی کوئی، کیونکہ خصوصی دعا ہوتی ہے، یہ سال بھر کی کامیابی کی دعا کی جاتی ہے، جس میں آپ نے اپنے لیے بھی دعا کروا سکتے ہیں، بچوں کے لیے بھی، بیوی کے لیے، شوہر کے لیے، یا جس بہن بھائیوں کے لیے، ہر کوئی اس دعا میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو شامل ہونے کا طریقہ بڑا آسان ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کمنٹ میں نام لکھ دینا ہے، مقصد لکھ دینا ہے، انشاءاللہ تعالی دعا کیونکہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا کے بڑے بڑے فائدے ہیں، دعا رد در حقیقت مومن کا ہتھیار ہے، تو جس کو یہ ہتھیار چلانا آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اکثر لوگوں کے لیے مسائل یہاں پیدا ہوتے ہیں، ان کو اپنا یہ ہتھیار چلانا نہیں آتا، جس کو یہ ہتھیار چلانا آ جاتا ہے وہ کامیابی کی زندگی گزارتا ہے۔ اب دوستوں، بڑے مقدر والا ہوگا، بڑا ہی قسمت والا ہوگا جو شخص آج یہ عمل کرے گا، اور وہ شخص جو بڑا ہی بد قسمت بد نصیبی ہوگا جو آج یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا، اس شخص کے سوا پچھتائے کہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ پھر یہ موقع اس کو نہیں ملے گا،
پھر یہ اگلے سال ماہ سفر کا پہلا جمعہ آئے گا تو تب تک وہ انتظار کرے گا، اور بہت سارے بدقسمت لوگ تو وہ ہوں گے جن تک یہ ویڈیو ہی نہیں پہنچے گی۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو کوشش کریں جلد از جلد باقی اپنے تمام دوستوں رشتہ داروں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس عمل سے مستفید ہو سکیں، اور آپ بھی کوشش کریں اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، اس عمل کو لازمی کر لیں۔ آج تک جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس کہتے رہیں، آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ دعائیں دیں گے، کاش اتنے سال پہلے ماہ سفر کا یہ وظیفہ کیوں نہیں پڑھا۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، ماہ سفر کا پہلا جمعہ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آج کے دن آپ نے کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ لینا، یقین کیجیے گا، ہر طرح کے مسائل سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کے حادثوں سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ یہ حفاظت نہ کوئی گارڈ کرے گا، نہ میں کروں گا، نہ کوئی کرے گا، بلکہ اللہ کریم خود آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لوگ کہتے ہیں سفر کے مہینے میں سفل اعمال ہیں، جو جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، آسمان سے برائیں زمین پر آتی ہے، حادثے ہوتے ہیں، کاروبار تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے تمام نحوستیں، تمام پریشانیاں، تمام نقصانات، تمام حادثات آج یہ وظیفہ پڑھنے سے ایک تو آپ پر طرح کی مشکل پریشانی سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، دوسرا بیٹھے بیٹھے اچانک حالات بدل جائیں گے، ایک دم سے اتنا رزق اور دولت آئے گی، ایک دم سے بیڑے پار ہو جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بند کاروبار چل پڑیں گے، جس دکان پر گاہک نہیں آتے گاہکوں کا رشک لگ جائے، اتنا رزق اتنی دولت آئے گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ہم نے سفر کے مہینے کے آج تک قدر ہی نہیں کی۔ مہینہ تو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن کھڑا ہے، اگر آپ کو کوئی کام ناممکن ہو چکا ہے، پہاڑ جیسے رکاوٹیں ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے مانگے، انشاءاللہ آپ کے پہاڑ جتنے کا رکاوٹیں، بندشیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں آج کے مجرب وظیفے کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں عمل آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے رزق عطا کرنے کے حوالے سے اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ ترجمہ، بے شک اللہ ہی ہر ایک کا روزی رساں ہے، بڑی قوت والا ہے، زبردست مضبوط ہے، اسے کسی کی مدد تو تعاون کی حاجت نہیں۔ گویا ہر طرح کی نعمت، رزق، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی، دنیاوی ہو یا روحانی، اسے عطا کرنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہی ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں دنیاوی رزق، اسباب میں تنگ دستی، فراخی کے مختلف مظاہرے دیکھتے رہتے ہیں۔ کسی پر تنگ دستی کے حالات کا غلبہ ہے اور کسی کو خوشحالی اور فراخی نصیب ہے۔ اسی طرح کسی کے تنگ دستی کو فراخی میں اور کسی کے حالت فراخی کے تنگ دستی میں ڈھلتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ انسان ان مرحل میں پریشان ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ناشکری کے جذبات جنم لینے لگتے ہیں، اس کے دل میں بے صبری کی کیفیات اجاگر ہونے لگتی ہے اور وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ رزق کے حوالے سے ناشکری، پریشانی اور بے صبری اس کے اندر دوسروں سے حسد اور دشمنی کی جذبات پیدا کر دیتی ہیں۔ وہ کبھی کسی کو بد دعا دیتا ہے اور کبھی کسی کی خوشی سے حسد کرتا ہے۔ بے صبری ناشکری کے جذبات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ سب کچھ تقسیم کرنے والا تو میں ہوں، یعنی تقسیم میں نے کی ہے تو اور تم دشمنی دوسرے انسانوں سے کرتے ہو، اس تقسیم کا معیار تو میں نے مقرر کیا ہے، تو پھر کسی دوسرے سے حسد کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کے لیے اپنا دل تنگ کرنے کے بجائے اپنے دل کو کشادہ رکھو، دوسروں کو بھی میں نے عطا کیا ہے،
تو تمہیں میں بھی عطا کروں گا، مگر اپنے اندر وہ عادات اور وہ اخلاق پیدا کرو جن عادات کے سینے میں دوسروں کو میں نے عطا کیا۔ یہ وہ اہم نقطہ ہے جس پر ہم توجہ نہیں دیتی۔ کسی کی ترقی یا کسی پر انعام اکرام کے باعث سے ظاہری تو دیکھتے ہیں، مگر اس انعام کے پیچھے اس کی کون سی عادات، اخلاق اور دلی کیفیات کار فرما، اس کی کون سی عادائیں اللہ رب العزت کو پسند آئیں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے انعام اکرام سے نوازا ہے۔ ہم اس کے پیچھے کار فرما ان امور کو نہیں دیکھتے۔ ہمارا رویہ تو یہ ہے، نہ صرف تنگدستی کے سبب پریشان ہو جاتے ہیں بلکہ اوروں پر ہونے والے عطاؤں پر بھی مغبوم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رزق، دنیاوی اخروی نعمتوں کے کچھ اصول ضوابط ہیں۔ اگر انہیں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں دنیاوی محنت کے ساتھ اپنا لے جائے تو اللہ رب العزت اس دنیا میں ہمیں آسانی مرحمت فرمائے گا اور مشکلات سے خلاصی نجات عطا فرمائے گا۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ سفر کے پہلے جمعہ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے بوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ آپ لوگ درود پاک ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود پاک آپ کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ ہر کوئی آج کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ آج آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کو رزق چاہیے تو آج اللہ سے رزق مانگ لو، گاڑی چاہے تو گاڑی مانگ لو، بڑا گھر چاہیے تو بڑا گھر مانگ لو۔ آپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں، میرے بچے یا بچی کا کہیں اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد، نافرمان چور کے لیے پڑھ لو۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ماہ سفر کے پہلے جمعے کے دن جو چاہو مانگ لو، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا کرے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھی فوراً آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کریم کی ایک مبارک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا قہار کو پڑھنا ہے۔ یا قہار اللہ کریم کا ایک ایسا صفتی نام ہے جسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ سفر کے مہینے میں نقصانات کے خوف سے، تباہی بربادی کے خوف سے، جادو جنات کے خوف سے کوئی کام شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں، یا کہیں نیا کام شروع کیا تو نقصان نہ ہو جائے، تو وہ لوگ آج سفر کے پہلے جمعے کے دن یا قہارو کا یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ پورا مہینہ دل کھول کر جو کام کرنا چاہتے ہیں کریں، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، اور جو کچھ کرنا ہے کریں۔ آج آپ کو کسی بھی طرح کی نحوست سے، کسی بھی طرح کے حادثات سے، کسی بھی طرح کی مصیبت سے
بچنے کا عمل بتا رہا ہوں۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو پڑھنے سے آپ کے قریب غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کی حفاظت فرماتا ہے، تو جنات کی تمام بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ یا قہارو رب کریم کا وہ نام ہے جو جادو جنات تمام بندشوں کا آخری حل ہے۔ جو کہتا ہے میں وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں لیکن پھر بھی جادو جنات کے اثرات ختم نہیں ہوتے، میرے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی، تو آج یا قہارو کو پڑھیں۔ شرط یہ ہے آپ نے سفر کے پہلے جمعے کے دن اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا قہارو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا قہارو ایک بار ہو گیا، یا قہارو دو بار ہو گیا، یا قہارو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا قہارو کو دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ ماہ سفر کے آغاز ہوتے ہی یا قہارو 11 بار پڑھ لیں گے تو پورا مہینہ رب کی حفاظت نصیب ہوگی، پورا مہینہ سکون کے ساتھ برکت والا گزارے گا انشاءاللہ۔ ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت ختم ہو جائے گی اور آپ ایک آزاد پرسکون زندگی گزاریں گے۔ یا قہارو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو کام کرنا ہے، وہ وظیفہ قرآنی سورتوں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ماہ سفر کا آغاز سورہ فاتحہ پڑھ کر کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت برکت میں پہلے بھی بہت بار بتا چکا ہوں، اب آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے دوسرے نمبر پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے کیونکہ ہر مسلمان اس صورت مبارکہ کو نماز کے اندر پڑھتا ہے۔ آج ماہ سفر کے پہلے جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، یہ 3 صورتیں پڑھ لی جائے گی، وہ گھر اسی سال انشاءاللہ دولت مند بن جائے گا۔ یہ جو اعمال میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بے حد آسان ہے، لوگوں نے اس سے بے شمار فائدہ اٹھایا ہے۔ اب خود کہیں گے سفر کا مہینہ نحوست شفاف ہے، پریشانیوں سے پاک، مصیبتوں سے پاک ہے۔ سفر صرف ماہ سفر کے آغاز میں یہ 3 صورتیں پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو دوسرے نمبر پر 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہی اللہ والے فرماتے ہیں اگر آپ 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے اللہ کریم آپ کے 7 حاجتیں کو انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد اب 7 بار آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص سماعت فرما لیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد 7 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے آج کا تیسرا آخری وظیفہ آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں جو ماہ سفر کے پہلے جمعہ کے دن کا خاص شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے آخری نمبر پر یا حفیظ یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں کوئی ایک شخص بھی ماہ سفر کے پہلے جمعے کے دن یا حفیظ یا سلامو پڑھ لے گا اللہ کی ایسی حفاظت نصیب ہوگی، دنیا والے آپ پر جادو جنات کا عمل کروائیں گے، واپس اسی پر پلٹ جائے گا۔ جو کوئی آپ کا برا چاہے گا، جو کوئی آپ کی رکاوٹ یا بندش پیدا کرے گا، ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کی جادو جنات کے اثرات سے، ہر طرح کے شیطانی
زمین آصف سے اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نے یا حفیظ یا سلام کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حفیظ یا سلام ایک بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلام دو بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلام تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا حفیظ یا سلام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ پھر سے درود پاک پڑھیں گے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل مکمل ترتیب اب ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورۃ الفاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 21 بار یا حفیظ یا سلام پڑھنا، اور آخر میں پھر سے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے ماہ سفر کے پہلے جمعے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ سفر کے آغاز میں صدقہ بہت ضروری ہے۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے میری توبہ قبول ہو گئی، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ مولا کریم تو رزاق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میرے آنے والی نسلوں کی حاجات کو پورا فرما دے۔ دعا ہے رب کعبہ میرا سنانا آپ کو سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معافی عطا فرمائے، اور مجھے سمیت ہم سب کے نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیشہ ہنستے رہے، مسکراتے رہے، اور مجھے بھی اپنے نیک دعاؤں میں اور نیک تمناؤں میں یاد رکھے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔